कलाम से जोड़ दीजिए, दिलचस्पी अता फरमाइए, कुरान पे तदब्बर करने, उसको सही समझने की तौफीक अता फरमाइए, इसके पढ़ने पढ़ाने समझने समझाने अमल करने में कहीं कोई गलती या कोताही हो तो सही रहनुमाई फरमाइए, इस काम को कबूल और मंजूर फरमाइए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें मैं ये ले रहा था हमारे दानिश, इसका पॉइंटर लेना चाह रहा हूँ तो ये आता नहीं, ये इससे लेना है ना, ये वाला नहीं सर, इसके साथ वाला, ये देखिए ये ले, लेफ्ट वाले से क्या हुआ, कलम आएगा, लाइट आ जाती है, रेड कलर का जो डॉट था प्लस ये आप एरो चाहते हैं तो उसी से एरो भी ले सकते हैं, इसका कलर नहीं चाहिए, नहीं होगा। अच्छा चलिए हम यहाँ से 47 से शुरू कर रहे थे ना, 1 2 कर रहे थे, 49 ये चलिए 49 शुरू कर रहे थे, खत्म नहीं हुई थी, उसमें थोड़ा सा चलिए। इसमें कौन पढ़े थे, ये आप पढ़ा था। इस आयत में मैंने यहाँ लिखा है कि एहसानात इब्तदाई, और ये इब्तदाई को मैं समझा चुका हूँ कि ये इब्तदा में तो याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने से अल्लाह सुब्हानहू तआला के एहसानात बनी है। यहाँ जो शुरू हो रहा है वो कनानियों की एक अरसे तक हुकूमत के बाद मिस्र में उनके अंदर इख्तलाफात, भाइयों में इख्तलाफात और अल्लाह की नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक जलीलुल क़दर नबी और रसूल बनाकर भेजा। उसके बाद से जो हालात हैं उनका यहाँ पर जिक्र है, उससे पहले के एहसानात का जिक्र नहीं है, दूसरे सूरतों में हमें मिलेगा। अब यहाँ एहसानात में ये पूरी आयत में वो कौन सा वर्ड है जो एहसान को बता रहा है? एहसान तो हम लिख दिए यहाँ पर। इज देयर एनी वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द इनाम और एहसान ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला? वेरी गुड, नज्जैनाकुम, ये एहसान है। अब उस एहसान के साथ ही किस मामले में एहसान फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने? इन आयतों में फिर एक बार गौर से मेरी बात सुनिए कि सिर्फ स्नैपशॉट्स मिलेंगे, कोई मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी हमको नहीं मिलेगी। और फिर ये अहले किताब से किताब है, डायरेक्ट खिताब है, कुम से है। मक्की सूरतों में जो हमको मिलेगा वो थर्ड पर्सन के तौर पे उनका किस्सा सुनाया गया। सूरह क़सस में उनके बचपन से फिर उनकी जवानी तक, फिर वहाँ से छोड़ के मदियन जाना, सूरह ताहा में उस सफ़र के दौरान नबूवत का मिलना, और ऐसी दूसरी सूरतों में उनके हालात बताए गए हैं। उसकी ज़रूरत मक्के के वो मुशरिकीन को थी। यहाँ पर जो हैं वो अहले किताब हैं, वो तौरात से वाकिफ़ हैं, अपनी हरकतों से भी वाकिफ हैं, उनके आबा अजदाद की जो हरकतें थी। तो दीज आर ओनली स्नैपशॉट्स। वो स्नैपशॉट्स को जब तक हम खोलेंगे नहीं, उस वक्त तक हमारा इल्म और हमारी जो समझ है वो काम नहीं करेगी, तो उसको खोलना है। तो अब ये नज्जैना का ताल्लुक जो है यहाँ पर वो अज़ाब हो रहा है। यसूमूनकुम सुअल अज़ाब, ये यसूमून इसका सू माने बुरा, यसूमूना, यसूमूना सब्जेक्ट कौन है? वो सब है नहीं, यसूमून अल्लाह सुब्हान, देखो सर फ़िरौन और आले फ़िरौन, इट वाज ए डायनास्टी। एक के बाद एक जो भी आते रहे वो पूरे एक ही मिजाज के थे। वो कनानियों को
جتنی تکلیف دے سکتے تھے دے رہے تھے، اینڈ وہ لوگ اس میں مغلوب ہو گئے تھے. ان سے پوری بیگاری کے کام، چھوٹے کام ان سے لیے جا رہے تھے. تو آل فرعون اس کا سبجیکٹ ہے کس کا؟ یسومون. کیا کرتے تھے؟ سوء العذاب. یہ سو اور سو یہ دونوں ہیں، ایک ہی روٹ ورڈ ہے، ایک ہی سے نکلا ہے. برا عذاب، برے طرح سے عذاب. اب یہ پوری ہسٹری ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اس کی نالج مختلف ہم لوگوں کے تقاریر سنتے رہتے ہیں. 15 منٹ کے کلاب، 20 منٹ کے، کچھ نہ کچھ معلومات ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کو عذاب پہنچاتے تھے. اب اس کی کچھ مثال اس کے علاوہ بھی، لیکن اس کے اسنیپ شاٹ کے طور پہ کچھ کا ذکر ہے. آپ ان کا انٹرنیٹ کنیکٹ کرنے والے تھے، اب یہ پھر آ گیا یور انٹرنیٹ از ناٹ اسٹیبل. ہو سکتا ہے ابھی بھی کچھ. اچھا، چلیے تو پھر پرسوں منڈے ان کو 5 منٹ پہلے اٹھا لیجیے. چلیے، پہلا ایک ایگزامپل کے طور پہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یذبحون. ذبح کے معنی ذبح کرنا. ذبح کرنا تو وہ واقع میں چاقو لے کے جیسا بکرے کو ذبح کرتے نہیں، اس کے بلاغت والا کلام ہے، مارنے کے معنی ہے. وہ کسی بھی قسم سے مارتے. ابناءکم، ابنا یہ بنی اسرائیل جیسے ہیں، ویسے ابنا اس کا پلورل ہے، تمہارے بیٹوں کو. ڈائریکٹ خطاب ہے. سیکنڈ، تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے. یستحیون، what is the root word؟ حیا. حیا، حیا مینس حیات دینا. اور وہ زندہ رکھتے تھے. حیات دیتے تھے کہ میں نے ان کے ہاتھ میں حیات دینا نہیں ہے. they live alive. نساءکم، اس کی بھی پوری ایک تاریخ ہے. میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو معلوم ہے، اور اس وقت کے بنی اسرائیل کو بھی معلوم تھا کہ یہ اس کو خواب آیا تھا. فلسطین میں کہاں چلے گئے آپ؟ یہ مصر ہے، آپ مصر میں ہیں. سو اس کو خواب آیا تھا نا کہ فلسطین میں کہیں آگ لگی ہو، پھیلی بڑی اسرائیل مصر تک آئی، مصر کے سب گھروں میں گئی فرعون کے، لیکن بنی اسرائیل کے گھر میں نہیں گئی. تو کوئی سمجھ آیا کہ کوئی بچہ ہوگا جو سنبھالنے والا. میرا اس کے وہ جو کاہن ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تک بھی کاہن تھے، یہودی کاہن. اور ان کو کہیں سے جنوں کی وجہ سے سدھ بدھ مل جاتی تھی، اس میں کچھ اور چیزیں شمار کر کے وہ پیشن گوئی کرتے تھے. بہت سی ان کی پیشن گوئیاں ثابت بھی ہوتی تھی. لوگ کاہنوں کے پاس جاتے تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مبعوث فرمایا، یہ کاہنوں کا بھی زور ختم ہوا. حالانکہ نوفل کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا لے کے گئی تھی، اس وقت آپ کی نبوت شروع ابھی نہیں ہوئی تھی. بلکہ وہ جب آپ کو دیکھا تو پھر اس نے کہا کہ آپ نبی ہونے والے ہیں. اور پھر اس وقت تو صرف آپ کو خواب آتے تھے، مختلف خیالات آتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے آپ کو نبوت کے لیے تیار کر رہے تھے. اس نے پیشن گوئی کی تھی کہ تم کو نبوت ملے گی اور تمہاری قوم تم کو اپنے شہر سے، مکے سے نکالے گی. اور پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس وقت میں زندہ ہوں تو تمہاری مدد بھی کروں گا اور تم پہ ایمان لاؤں گا. لیکن اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ فوت ہو گیا. تو وہ چیز ایک عرصے تک باقی رہی. لیکن آپ کی نبوت کے بعد یہ سارے آپ احادیث میں پڑھتے رہتے ہیں کہ آسمانوں میں جنہوں کا بڑا تعجب ہوا آپ کی پیدائش کے وقت سے ہی کہ وہ پہرے لگ گئے، ان کو وہاں جانے نہیں دیا جا رہا تھا. ان کی طرف آگ کے کوڑے لپکتے تھے، جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں. تو پھر سب نے بڑا تعجب کیا کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، اب کیوں ہو رہا ہے. تو پھر ان کی سمجھ میں آئی کہ وہ جو آخر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ آگے ہیں، اب ہمارا وہاں تک قریب بھی آسمان کے پہنچنا مشکل ہے اور کوئی گنج ہے، تو پھر شریعت میں فعال اور پھر یہ تمام چیزیں حرام قرار دے دی گئی۔ اب یہ کئی بار ایسا ہوا کہ ان کے بیٹوں کو مارنا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیں۔ اس لیے آج بھی دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں عذاب آتا ہے وہاں جو حاکم ہوتا ہے یا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ مردوں کو قتل کرتا ہے، عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی عصمت ریزی ہوتی ہے، ان سے وہ اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں۔ دنیا ساری گواہ ہے، پارٹیشن کے وقت بھی ہوا، ہر جگہ ہوتا ہے، فلسطین میں بھی ہو رہا ہے، ساری چیزیں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو چیز تھی، جو عذاب تھا، ایک ہلکی سی جھلک، ایک اسنیپ شاٹ دے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے عذاب تھے جو ان پہ ہو رہے تھے، ذکر لیا۔ تو پھر فی ذالکم کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے۔ اس میں جو ہے وہ ذالک ذالکم کس کے لیے ہے؟ وہ تمہارے لیے، ذالکا سے ذالکم، ہاں عذاب، یہ یذبحون والعذاب، بیٹوں کو مارنا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا یا بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دینا، ذالکم آیا اس میں۔ یہ بلا کیسے کہتے ہیں؟ بلا، اور اب سورہ بقرہ میں آگے پڑھیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہے نا، ہم ضرور آزمائیں گے، مصیبتوں میں تم کو ڈالیں گے۔ بلا کہ میں نے مصیبت، آزمائش، یہ بلا تھی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ڈائریکٹ خطاب ہے، اور کیسی چھوٹی موٹی آزمائش نہیں تھی، عظیم آزمائش۔ تو اس سے ہم کو بھی سبق لینا چاہیے کہ دیکھیے آپ بر صغیر میں 7-8 پشتوں تک مغل حکومت کرتے رہے، ان کا تارا چمکتا ہی رہا، لیکن جب ان میں غرور آ گیا اور پھر جو ہے ریا کی دلچسپی ختم ہو گئی، جس کام کے لیے اللہ نے ان کو بادشاہت دی تھی اس سے غافل ہو گئے، اب وہ رنگیلے بن گئے، اپنے محلوں میں ناچ گانوں میں لگ گئے، اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ گئے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آیا، پھر وہ انگریزوں نے آ کے ان ختم کیا اور ان کے غلام بنے رہے 200-300 سال تک۔ پھر آج پھر وہی دور واپس لوٹ کے آیا کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت سی، دیکھیے بائبل ہو یا تورات ہو، اس کے اندر ٹوٹلی یہ غلط ہے یا اس میں ہر چیز غلط ہے، کوئی مومن کو نہ کہنا چاہیے نہ ہم کہہ سکتے۔ اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن سے کنٹراڈکٹ نہیں ہوتی ہیں، تو یقیناً وہ اللہ کا کلام جیسے کا ویسا ہے۔ اپنی مرضی سے انہوں نے جو چیز چینج کر لی، توحید کو چینج کر لیا، یا پھر اللہ کے جو احکامات تھے جو جس سے ان کو منع کر دیا گیا تھا اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے نافذ کر لیا، دیٹ از دیر چینجز۔ اور بیبلیکل سیئنگ میں بے شمار آپ کو سیئنگ ملیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے سروس ٹو ہیومینٹی، سروس ٹو گاڈ، اٹس اے بیبلیکل سیئنگ۔ اور پورا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ خالی میرے سامنے بیٹھ کے عبادت کریں گے تو نہ راہب بننا ہے تم کو، نہ تم کو خالی میری عبادت کرنا ہے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے تم میرے سے جڑے ہوئے رہو۔ The same thing is there in Quran also. سورہ بنی اسرائیل میں 25 ایسے احکام ہیں جس میں مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل فرمائی اس میں 25 احکام ہر کتاب میں موجود تھے، اور اس میں سے بہت سے آج بھی باقی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور کچھ ایسے ہیں جس میں انہوں نے تبدیلی کر لی۔
جیسے پہلی آیت اس کی وَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے بعد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کون سا مذہب ایسا ہے، کون سی کتاب ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ والدین کے ساتھ خراب سلوک کرو، ان کو تکلیفیں پہنچاؤ، ان کا خیال مت کرو؟ Is there any book, divine book that says that؟ کوئی نہیں ہے، ایون ہندوازم میں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ وہ تو بہت زیادہ بڑوں کی ان کی پرسٹیج بھی کرتے ہیں، پوجا بھی کر لیتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں مجھے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ جو 25 احکام ہیں ان میں سے کچھ سنا رہا ہوں، بنی اسرائیل میں جو تفصیل آئی ہے، it is there, even today they are there۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ it is there۔ اپنی اولاد کو مارو مت، ضائع مت کرو۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اس کو سائنٹیفکلی فلاں 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 کر کے بیٹی ہے تو ضائع کرو۔ ابتدائی زمانے میں، اب وہ تو نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کریں گے۔ تو یہاں پر صرف ایک مثال دی جا رہی ہے، ایسی سینکڑوں ان کے اوپر عذاب تھا جس میں مبتلا کیا گیا تھا، اور یہ عظیم کس کے لیے آیا؟ ہاں، بلا کے لیے۔ یہ جب تک الفاظ کا ربط سمجھ میں نہیں آئے گا، میں سمجھتا ہوں کہ زندگی بھر قرآن میں انہماک، توجہ، دلچسپی کسی کے بھی نہیں آ سکتی۔ ذالکم بلاء عظیم من ربکم، یہ ہے ذالکم بلاء عظیم ہے وہ۔ اب یہ عظیم اللہ کا بھی نام ہے، اعظم ہے، عظیم ہے، اعظم ہے، العظیم ہے، سبحان ربی العظیم بھی ہم کہتے ہیں۔ اب یوں دیکھنے سے عظیم جو ہے کہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر تو نہیں ہے، نو یار اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ بلا کا ذکر ہے، وہ جو آزمائش تھی جس میں تم کو مبتلا کیا گیا، وہ سوء العذاب بھی تھا اور وہ بہت عظیم بھی تھا۔ وہ جو عذاب تھا کوئی معمولی عذاب نہیں تھا، نافرمانیوں کی وجہ سے۔ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو مار دینا کسی کے اور لڑکیوں کو چھوڑ دینا، یہ تو ایک سیمپل ہے، ان سے اور کیا کیا کام لیتے تھے، ان سے ان کی تعلیم پہ، اور یہ سارا چیزیں ہر زمانے میں ہوتی رہتی ہیں۔ اندر بائبلیکل سیئنگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے کوٹیشنس ہیں، پوری بائبل نہیں، اس سے ہٹ کے بھی لوگوں نے جمع کیا ہے، ببلیکل سیئنگ اسے کہتے ہیں۔ اس میں فارچون ٹرنس لائک اے ویل، فارچون ٹرنس لائک اے ویل، پہیا ہوتا ہے، ایسا پہیے پھرتا رہتا ہے، ایک قسمت بھی ایک پہیے کی طرح۔ ون مین اور ون نیشن اٹ لفٹس اپ، another man or another nation it lifts down۔ اور یہ سب ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج بھی آپ یہ آیت کو سامنے رکھ کے پوری مسلم دنیا کو دیکھ لیجئے، ایوری ویئر وی آر انوالوڈ ان بلاء عظیم۔ آج بھی آزمائش میں پورے ممالک کو کھنگال ڈالیے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، مصر میں کیا ہو رہا ہے۔ Because of what؟ یہ رب جو ہے اللہ کے لیے فرعون کی نہیں، آزمائش تو اللہ کی طرف سے تھی، فرعون کی طرف سے نہیں تھی۔ فرعون آزمانے والا نہیں ہے۔ بہت اچھا سوال ہے، اٹس اے ویری گڈ کوشچن۔ ربکم یہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس میں مبتلا کرنے والے اللہ ہے، ورنہ فرعون کی کیا مجال تھی کہ کسی کو، آج بھی کسی کے مودی کی کیا مجال ہے کہ وہ مسلمانوں کو کچھ پہنچائے۔ یہ اللہ نے ہم کو مصیبت میں ڈالا، ہم کو آزمائش میں ڈالا ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وہ بہت سے لوگ ویژن کے طور پہ علامہ اقبال نے کئی سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں،
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। या हिंदुस्तान वालों से मुराद मुसलमान है खाली। उस वक्त उन्होंने कहा था कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। कबूतर उड़ने में, लहोलाब में, शराब में, पूरी औलाद उनकी जितने हाई पोजीशन में थे, जागीरदार थे, फलां थे, जोड़ियां थी, अपने मकसद को भूल के लहोलाब में पड़ गए। आज उनका नाम लेवा भी कोई नहीं है। ये अल्लाह का दस्तूर है, ये अल्लाह का दस्तूर है। और फिर उन्होंने ही वादा किया, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। उनका वादा है, अल्लाह का वादा है कि तुम हमेशा ऊपर हाथ वाले रहोगे। आलूना, तुम ऊपर रहेंगे, हमेशा कामयाब रहेंगे। लेकिन शर्त लगा दी, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन रहेंगे तो मैं तुमको हमेशा सुर्ख रवी देता रहूंगा, कामयाबी देता रहूंगा। तो वो मल्टी डायमेंशन में हमको हर आयत को देखना है। खिताब बज़ाहिर बनी इसराइल से है, इनडायरेक्टली मोमिनों से भी खिताब है कि अल्लाह की आजमाइशें आती हैं और वो जा भी सकती हैं अगर तमाम मोमिन सच्चे दिल से तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू हों, तो एक दिन भी नहीं लगता उसको जाने, एक घंटा भी नहीं लगता। उनके पास तो सिर्फ कुन वाला मामला है। क्लियर। प्रश्न जो थोड़ा बहुत इसमें तशनगी रह गई थी, मैं समझता हूँ वो खुल गई। क्वेश्चन है, पूछे जल्दी। फिरौन किस चीज की इबादत करते थे? ये इनके पास तो किताब थी नहीं। फिरौन की इबादत करते थे। फिरौन वो शख्स था जो किसी को अपने से बड़ा मानता ही नहीं था। उसके कौल आप मक्की सूरतों में पढ़ेंगे, ये दरिया मेरे हुक्म से बहता है, ये जमीन मेरे हुक्म से अनाज पैदा करती है, मैं तुम्हारा राज़िक हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम वो अपना मैसेज लेके आए तो वो खप्तियों को, खप्ती कहते थे, उसके जितने भी फिरौनी थे, उनसे कहता है कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ, मेरी वजह से तुम अनाज खाते हो, मेरी तरफ से तुम, मेरी वजह से तुम पानी पीते हो। तो अगर वो किसी और को चाहता तो फिर रब को, फिर रब्बुल आलमीन को भी मान लेता था। उसको अल्लाह ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि उसके पास फिर और कोई उसके अलावा ताकतवर था ही नहीं। और फिर वो जब सूरह ताहा में आप पढ़ते हैं, उनकी कुदरत देखिए, ऐसा आदमी जिसके पास हाथी, लश्कर, घोड़े, फौज, ताकत की इंतहा नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हो रहा है कि कोई इससे खेल रहे हैं क्या? इधर भी एक आ रहा है, क्या है क्या? कोई और खेल रहे हैं क्या? उसने कहा था अना रब्बुकुल आला। वो कहा था ना, मूसा अलैहिस्सलाम को भेजते हैं एक लाठी एक भाई, और किसके मुकाबले में भेज रहे हैं? दूसरा का जो ताकतवर, इंतहाई ताकतवर, जो खुदाई का दावा करके बैठा है, उससे लड़ने के लिए, उसको समझाने के लिए, बनी इसराइल को आजाद कराने के लिए एक लाठी एक भाई, वो भी इल्तिजा पे। पहले तो हुकूमतों में अकेले जाओ। मेरी जबान नहीं जो है उतना फ्लुएंटली मैं बात नहीं कर सकता। इस भाई को तो कम से कम साथ दीजिए। अल्लाह ने कहा जाओ, तुम्हारी बात कबूल हो गई, भाई को भी बुला लो। कुछ नहीं है, एक असा है, मौजिज़ात है, मुकाबला फिरौन से। वो रब्बुल आलमीन सुन के ही परेशान हो गया। माँ रब्बुल आलमीन, माँ हुआ रब्बुल आलमीन। वो रब्बुल आलमीन कौन है? मैं हुआ, और कौन है? वो कहाँ से ला लिए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब नमरूद से मुकाबला हुआ तो उन्हें भी यही कहा था कि अल्लाह और कौन हो सकता है मेरे सिवा, अस्तगफिरुल्लाह नऊजुबिल्लाह। दूसरा सवाल तो ये बनी इसराइल जो वहाँ पे थी, फिरौन की गुलाम बनी,
उनके पास ये किताब नहीं थी, वो कोई किसकी बात वो कैसे किताब नहीं थी, वो तो जो है कनानी थे, उनके पास याकूब, लाजमी बात है, यूसुफ अलैहिस्सलाम जब वहाँ मिस्र में गए है ना, तो उनकी जो वो थे, लेकिन वो भी सब आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ गए थे, भाइयों में इख्तलाफ आ गया था, कबीले हो गए थे, एक दूसरे में लड़ाइयाँ, उसी वजह से तो फिर उनको ये बला नजीम आई। उनके पास तो शरीयत इब्राहिमी मौजूद थी। ठीक है, चलिए ये 48 हो गया, 49 की तरफ चले जाते हैं। 49 हो गया, अच्छा चलिए। वो अब एतराज ये हो रहा था कि भाई ऑनलाइन लोगों अंसार 49 पढ़ जल्दी, और उसके बाद भी लेडीज में से शादिया भी पढ़ेंगे, साजदा भी पढ़ सकते हैं, जो भी हैं वो अगर हैंड्स अप करते हैं इफ यू लाइक टू ज्वाइन। और उमर भी यहाँ थे तक पूरे आयतें पढ़ते थे, वहाँ जाके क्या हो गया नहीं हो। इफ यू वांट टू रीड कम ऑन, रेज योर हैंड हियर, देन आई विल आस्क यू। मैं मजबूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अंजयनाकुम वअग़रक़ना आला फ़िरऔन वअंतुम तंज़ुरून। वेरी गुड, चलिए अब इसमें कहाँ से कहाँ तक स्लैशेस लगाइए? स्लैशेस लगाएंगे हम वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा तक। वेरी गुड। फ़अंजयनाकुम वअग़रक़ना, नहीं 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 नहीं, फ़अंजयनाकुम तक एक ये वहाँ आ गया ना। देखिए बहुत आसान है ऐसा, इसमें पूरी कुरान का मालूम होना, आयत का समझना भी जरूरी नहीं है। जहाँ कंजक्शन आता है, जहाँ पर अत्फ का लफ्ज आ जाता है, तो वहाँ से यकीनी बात है कि कोई दूसरी बात शुरू हो रही। बहुत आसानी से हम उसको देख लेते हैं। अंजयनाकुम एक पूरा जुमला है, वो अगरकना आला फिरौना एक हो गया, हाँ आखिर में वो खबर व अंतुम तंजुरून। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। 1 2 3 4 टुकड़े हो गए। पहले टुकड़े में क्या है? पहले टुकड़े में वो है वो और जब ये क्या लफ्ज है? ये क्या लफ्ज है? वो इज और जब फर्रखना। हाँ, फरखना का रूट वर्ड क्या है? फरखा। यस, फरखा। फरखा के माने फर्क कर दे, फर्क किया, सेपरेट करा। किसने किया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं फरखना। नहीं नहीं, यहाँ किसने किया लिखा हुआ है? देखिए मेरे कर्सर को देखिए, हमने ना, हाँ हमने, ये हमने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको मालूम है, वो ही कर सकते हैं वो काम जी। हमने यहाँ पर जो लफ्ज है उसके लिहाज से हम तर्जुमा करेंगे जी। और हमने, और जब हमने फर्क किया, हाँ हाँ, बिकुम उसके बिकुमुल बहरा, नहीं बिकुमुल बहरा मिलाएंगे नहीं। फरखना किसके लिए? बिकुम उसमें से, नहीं नहीं नहीं, बिकुम उसके साथ साथ। और बी के 14 मायने होते हैं। ये एक ऐसा हर्फ है जो 14 मुख्तलिफ किस्म के मायने देते था जी। बी के मायने बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ है, हर जगह साथ नहीं है। बिकुम के मायने फॉर भी होते हैं जी। हाँ, कहीं अगर हम कहते हैं कि ज़हबतु इला मस्जिद बियक़ी, मैं अपने भाई के साथ मस्जिद की तरफ गया। बी के माने मुख्तलिफ निकलते। अब बिकुम के माने क्या हुआ? फॉर यू। ये काम सिर्फ तुम्हारे लिए हुआ, फिरौन के लिए नहीं हुआ, किसी और के लिए नहीं हुआ, दुनिया की तारीख में कहीं नहीं हुआ। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी कभी भी ये नहीं हुआ कि समंदर को, दरियाए बहरे खुल्जुम को या दरियाए नील जो भी था जहाँ से उनको निकल के कनान की तरफ जाना था, उसके लिए उनके लिए अल्लाह ने दरिया को फाड़ा और जो बिल्कुल शाखों में हो गया और फिर खुश्क रास्ता उनके लिए निकल। इट्स ओनली स्नैप। ये क्या है? ये यहाँ लिखा हुआ है 49 और 50 में दोनों क्या है?
एहसानात कि इब्तिदा ये एहसान नंबर 2, वो नज्जैनाकुम एहसान नंबर 1, जी एहसान नंबर 2 फरखना बिकुम फॉर यू। फिरौन भी दाखिल होने की कोशिश किया, ये जा रहे हैं तो मैं भी चले जा सकता हूँ, अच्छा ये तो ये जा रहे हैं तो मैं भी जा सकता हूँ। बट इट वॉज नॉट डन फॉर फिरौन, ये फिरौन के लिए नहीं हुआ था। इसीलिए कुरान का एक एक लफ्ज इतना जचा तो बैठा हुआ है कि इसको हला नहीं सकते। एंड दिस वी डिड फॉर यू ओनली। अगर बिकम नहीं होता तो खत्म, वो कोई भी किसी के लिए भी कर दिया, वो सभी बच के निकल सकते थे, कोई नहीं बच के निकला, एक भी खपती बच के नहीं निकला, सबके सब डूब के मरे। कितना जचा तुला लफ्ज वहां पर अल्लाह सुब्हान तआला ने इस्तेमाल किया। इन फॉर यू ओनली वी शोव्ड अवर मिरेकल, हमने ये मोजिजा तुम्हारे लिए बताया कि बहर को, अब वो बहर खुल्जुम था या नील थी, नील भी इतना बड़ा दरिया है कि बड़े दरिया को बहर भी कहते हैं। वॉट एवर इट में भी इख्तलाफ है, मुफस्सरीन में बहर खुल्जुम कोई कहते हैं, दरिया नील कोई कहते हैं, बहर जो भी था, लेकिन ये हकीकत है कि उसमें पार्टीशन हो गया, पार्ट 2 अलग हो गए। और फिर उसका मकसद क्या था? ये जो दरिया को फाड़ा खाली तुम्हारे देखने के लिए, ईमान लाने के लिए नहीं। दूसरा एहसान, तीसरा एहसान, फअनजयनाकुम, हाँ इसमें फेल फाइल मफलूल सब है। सब आ गया इसके अंदर। अब ये जी। फाया, ये अत्फ है, हमने अत्फ है। काम किस लिए किए? इसलिए किए। इसलिए अंजयनाकुम, इसका हमने रूट वर्ड, नजात दी तुम सबको। इसका रूट वर्ड नजा, नजा है, नजईना हमने, हमने कुम तुमको, और तुमको हमने नजात दी। किस नजात काम से? क्या नजात करके दी नजात दी? अ, इसके जो शाखें निकलेंगी कई तरफ जाएंगी। एक तो ये करके फर्क ना करके, दूसरा जो है वसूल अजाब से नजात दी, वहां से तुम बच के निकले मिस्र से। बड़ी तारीख है। अब ये जब अगर हयात रही मक्की सूरतें पढ़ेंगे तो फिरौन आया क्यों था। फिरौन तो पहले ही सारे लोग उसके कोर्टियर्स उसको मशवरा दे चुके थे कि ये निकालो, नहुसत फैल गई है जब से मूसा आए हैं, कुछ ना कुछ हम पे तबाही आ रही है, अजाब पे अजाब आ रहे हैं। कभी खून का अजाब आ रहा है, कभी मेंढकों का अजाब आ रहा है, कभी जुओं का अजाब आ रहा है, कभी टिड्डी दल आ रहा है। इनको यहाँ से निकालो, जान दो, ये लेके जाते कितने। और फिर वो तैयार भी हो गया था कि इनको निकालेंगे, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि उन्हें पीछे आना। इसीलिए इनको कहा गया मूसा अलैहिस्सलाम को, रातों रात लेके निकलो, उसके परमिशन की जरूरत नहीं है, हमारा परमिशन काफी। उसका घुमंड जो है, उसका दिमाग फिर गया। मैं तो भेजने वाला था, लेकिन मेरी इजाजत के बगैर कैसा गए? मेरी इजाजत के बगैर तो जमीन भी अनाज नहीं उगाती, मेरी इजाजत के बगैर तो दरिया भी नहीं बहता, ये मेरी इजाजत के बगैर निकले कैसा? पीछे भागा उनके। और अल्लाह को वो मंजूर था, अल्लाह चाहते थे कि वो पीछे आए। इजाजत लेके जाते तो ये सब किस्सा ही नहीं होता था ना, मरता ही नहीं था। जादूगर में तो ईमान लाते थे। 6 लाख बनी इसराइल इंक्लूडिंग द खप्ती, उसमें खप्ती भी थे, जादूगर जो ईमान लाए थे। जितने बनी इसराइल पे जुल्म हो रहा था, 6 लाख को लेके निकले। अभी आगे की आयत में उसका जिक्र है। 3 लाख तो जादूगर ही थे जो ईमान लाए थे। फिर उसी का ताल्लुक देखिए, ये इससे भी मिलेगा इस टुकड़े का। वो जो अगरखना था, इट वॉज फॉर यू ओनली। और उसका दूसरा एक नतीजा है फाड़ने का कि देखा कि सेफ रास्ता है, ये जा रहे हैं तो मैं नहीं जा सकता। जी। फिर अतफाया व अगरखना अला फिरौना,
اس کا روٹ ورڈ ہے غرقہ ڈبونا اور ہم نے ڈبایا آل فرعون کو آل فرعون اور فرعون کا کیا مقام ہے اس مقام پہ؟ اس آیت میں آل فرعون کا مقام کیا ہے؟ مقام مانے گرامیٹیکل کیا ہے؟ اس کی اس کی جگہ ہے، خبر اب خبر نہیں ہے، کچھ اور ہے، ورب کے ساتھ آیا تو خبر نہیں ہوتی. اچھا ساری مفعول ہے. ہاں یہ مفعول ہے. اور ہم نے ڈبایا، کس کو ڈبایا؟ آل فرعون. فرعون. اور اب یہاں پر دیکھیے وہاں بنی اسرائیل ہے یا آل فرعون ہے، یہ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ہم سب کیا ہیں؟ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود میں کہتے ہیں وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین ازواجہ. آلہ کون ہے؟ آپ کی ساری امت آلہ میں آتی ہے. اہلو عیال وہ عین والا عیال ہوتا ہے بچوں کے لیے اگر ہوا تو. ہم صرف آپ کی اولاد کے لیے وہ چار آپ کی صاحبزادیوں کے لیے نہیں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، اور ان کی ساری امت کے اوپر جو ایمان لایا آپ پہ ان کے اوپر نے اپنا سلامتی اپنا مہربانیاں اس کے اوپر ڈال. تو یہ آل جو آیا those who were قبطی، those who were under the control of Pharaoh, those who were obeying Quran, followers of Quran. followers of Pharaoh بھی بول سکتے. Yes, آل ہوا وہاں بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے آل اسرائیل نہیں تھے. یہ تھوڑے چھوٹے لفظ کا سے معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا. یا بنی فرعون نے کہا گیا، فرعون کے بیٹوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کو تو اولاد ہی نہیں تھی، ایک تھا وہ بھی کبھی بچپن میں مر گیا. بائبل میں ہے وہ، حدیثوں میں نہیں. 10 کمانڈمنٹس میں بتایا اس کو. اور بیٹے کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا. بات تو سمجھ میں آ رہی. یہ ٹکڑا جا کے اس سے تمہارے لیے کیا تاکہ تم کو عذاب سے بچا لیں گے. میرے کرسر کو دیکھتے جائیے. اور وہ کا دوہرا مقصد تھا تم کو تو بچا لیا وہ اغرقنا آل فرعون، اور ہم نے ڈبا دیا اسی سے جس کو ہم نے دریا کو یا سمندر کو کاٹا تھا، تم کو نکال دیا. اغرقنا آل فرعون، فرعون اور اس کے آل کو. اب یہاں پر ایک بڑا دلچسپ لفظ آ رہا ہے، کیا ہے وہ انصار؟ وہ انتم تنظرون. واہ جو ہے حرف عطف ہے، انتم جو ہے یہ جمع کی ضمیر ہے اور تم سب کے لیے مخاطب ہے تمام. کون ہے وہ؟ بنی اسرائیل سے. ہاں. اب یہاں پر ایک سوال انصار پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیچارے تو اس واقعے کے 1000 سال کے بعد یہاں پر مدینے میں موجود تھے. وہ تو تھے نہیں نا، وہ تو وہ ڈوبتے ہوئے جو کہ بچ کے نکلے تھے اور فرعون ڈوبا تھا. یہ سب یہ دیکھے نہیں تھے جن سے خطاب ہو رہا ہے. اور ان سے کہا جا رہا ہے انتم تنظرون. نظرہ سے تنظرون تے ہے، اس کا مخاطب کون ہے؟ سیکنڈ پرسن پلورل ہے. تم لوگ دیکھ رہے تھے. ہاں، اور تم سب دیکھ رہے تھے یا تم سب اس سے واقف ہیں یا تم جو ہے اس کو جانتے ہیں. تنظرون کیوں ہے؟ تو یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے اس لیے تنظرون آیا. تو صحیح ہے. کسی کتاب میں ہوگا نا. ان کی کتاب میں کیسا ہو سکتا بتاؤ میرے کو. یہ تو اللہ کے احکام والی کتاب ہے، ان کی کتاب میں یہ کیسا ہوگا کہ ہاں یہ تو ہے کہ ان کو نکالے، یہ ضرور ہے، لیکن نافرمانیاں اور وہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. یہ تو ہوگا نا کہ بہر کو اپنے نہیں، یہاں جب خطاب ہو رہا بنی اسرائیل کے ذکر چل رہا تو انہی کے بارے میں ہے وہ انتم تنظرون، اور تم سب دیکھ رہے تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو سال کے بعد یہاں پیدا ہو کے آئے تھے، یہ کب دیکھے؟ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو کچھ جیسے بات اس سے چلتے رہتے ہیں ابھی
आसिफ को भी अच्छा बोलना आ गया, माशाल्लाह। यही होता है। देखिए, अलम तरा कैफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थ का ईयर है, आपके साले पैदाइश है, उसमें अब्राह का वाक़या हुआ और अल्लाह सुब्हानहू तआला हुजूर को मुखातिब करके कह रहे हैं अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका, क्या है हबीब आपने नहीं देखा, हमने कैसे, आप कैसे देखेंगे, आप पैदा भी नहीं हुए थे, पैदा होने वाला साल था उस साल अब्राह के वाक़ये के बाद आप पैदा हुए। तो जब कोई चीज बहुत ज्यादा मशहूर हो जाती है, हर बच्चे की जबान पे होती है, तो उसके लिए ये अरबी जबान हो या हमारी जबान हो, नहीं देखे आप इन्हें। अब समझिए कि कोई आप में से बहुत से लोग 47 का पार्टीशन नहीं देखे, लेकिन उसके बारे में इतना सुने हैं कि अगर मैं आपको नहीं मालूम क्या हुआ, डोंट यू नो व्हाट हैपेंड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, that means it is so famous that you are well aware of it. ये तंजूर उनके माने वो तो आंखों से देखने वाले नहीं थे, लेकिन ये बात इतनी मशहूर है कि हर एक बगैर देखे के भी उस पे बिलीव करता है। ये कौन सा 49-50 में एहसानात, कितने एहसान हुए, पहला जो फिरौन के अजाब में मुब्तला किया था उससे नजात दी, और फिर वहां से जो निकाल के लाए वो कैसे निकाला, फरखना बिकुमुल बहर, उसको दरिया को या समंदर को काट के निकाला। उससे दो मकसद हुए, एक मकसद ये मेरा कर रहा है, एक मकसद तुमको बचाया, दूसरा मकसद वागरकना अला फिरौन। बड़ा अच्छा क्लियर आ रहा है उसके ऊपर भी। और फिर उससे उनको डुबाना मकसद। एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पर हम कहेंगे तुम देख थे भी नहीं या देख रहे थे, और तुम तंजुरून, बल्कि मैंने यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। मतलब वाकिफ बिल्कुल वाकिफ, ऐसा इल्म के जिसको झुटला ही नहीं सकते। ठीक हो गए? चलिए 51 यही है ना? चलिए, सजदा हाथ उठाए थे, आप पढ़िए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ वअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तखज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। चलिए, अब वहाँ पर आप क्या करेंगे, वो दो आयतें, पहले तो या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती अल्लती वाली आयत थी, उसके बाद दो एहसानात का जिक्र हुआ, ठीक है। अब उसके बाद एक वाकया है और नाफरमानी, या उस वक्त क्या हुए, ये बदल गए, फिर गए। हर एक को एक अलग नंबर देना है, एहसान नंबर 1, एहसान नंबर 2। और फिर एक वाकया हुआ, वो वाकया ये हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी उम्मत से 40 दिन के लिए उम्मत में से अलग कर दिया गया। अल्लाह ने कहा कि तुम आके चिल्ला बैठो तूर पे, इबादत करो। चिल्ला बने 40 दिन का, तबलीग वाले भी करते हैं, वो 40 दिन इस वास्ते बहुत अहम है। अब ये जो एब्सेंस का पीरियड था, ऐसे इनामात देख के आए थे, दरिया फटा तुम्हारे लिए, वो अजाब से बच के आए थे, और जैसे ही मूसा जाके पहाड़ पे अल्लाह के हुक्म से तूर पे चढ़ गए, उन्होंने क्या किया, क्या गुल खिलाए उनकी गैर मौजूदगी में, नाफरमानी नंबर 1। वो 2 आयतों में कोई नाफरमानी थी? कुछ भी नहीं थी। अब ये आयत में नाफरमानी है। चलिए फरमाइए, यहाँ से स्लैश लगा दीजिए पहले आप। जी सर। सर ये वइज़ वअदना से लेके मिन बअदिही तक होगा पहला एक। नहीं, ये यहाँ तक ज्यादा 40 लैलतन। हाँ, ओके। सुम्मा इत्तखज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही, यहाँ वेरी तक।
وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ یہاں تک لاسٹ ہوگا. ویری گڈ. اب یہ تینوں ٹکڑوں کو آپ ملائیں گے تو یہ آیت پوری آئینے کی طرح کھل کے سامنے آ جائے گی. اب یہاں پر یہ صرف اسنیپ شاٹ ہے، اس کے پیچھے پوری اسٹوری ہے. جب وہاں پہنچ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو 10 کمانڈمنٹس موسیٰ علیہ السلام کو دینا تھا، اور وہ بھی ایسے ہی جاتے ہی نہیں دے دیا، حالانکہ ہوتا تو تیار رکھے ہوئے ہیں، لو موسیٰ اٹھا کے لے جاؤ گے پورے تختیاں. کیا کیا اس میں چیزیں چھپی ہوئی ہیں. ایسے ہی نہیں دیتے، ایسے ہی نہیں دیتے، بلکہ کنڈیشن لگا دی کہ کنڈیشن لگا دی 40 دن تک میری عبادت کر. 30 دن کا وعدہ تھا، بلائے تھے 30 دن کے لیے. آگے کی صورتوں میں آپ پڑھیں گے، کوئی کہانی نہیں بول رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، کہ 30 دن کے لیے بلائے تھے. لیکن وہ 30 دن میں عبادت پوری نہیں ہوئی تھی جیسا اللہ چاہتے تھے. ریاضت کے درجے تک اللہ کے نبی یا رسول نہیں پہنچے تھے. اس میں 10 دن کا اضافہ یہ وہ ظرف کی تربیت ہے، وہ ظرف کی تربیت ہے. ان کے اندر وہ ظرف آ گیا، وہ کیفیت آ گئی جس سے وہ تختیوں کو سنبھال سکتے تھے، اس علم کو سنبھال سکتے تھے. اس کے بعد علم عطا کیا. فالوئنگ می. تو پہلا تو یہ ایک واقعہ ہو رہا ہے کہ وعدنا، کیا میں نے وعدنا بولیے ساجدہ آپ بولیے وَإِذْ اور جب وعدنا ہم نے وعدہ لیا. ویری گڈ ویری گڈ. یہاں پر وعدہ کیا نہیں ہے، وعدہ لیا. لیا کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ کا کیا مقام ہے اس دونوں ٹکڑوں میں؟ سر وعدنا جو ہے یہاں پہ فعل اور فاعل ہے، اور موسیٰ جو ہے وہ مفعول ہے. ویری گڈ ویری گڈ. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اب کس سے وعدہ لیا؟ موسیٰ سے وعدہ لیا. کس بات کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی عبادت کا ذکر نہیں ہے، کوئی نفس کی صفائی کا ذکر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنے واقعات ہیں کہ آپ جب بچپن میں تھے، دائی علیمہ کے پاس تھے، اسی وقت سینہ چاک کیا گیا اس کو. پوری جو اس میں تھا، سینہ چاک کا مطلب وہ اوپن ہارٹ سرجری نہیں ہوئی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کس طرح سے ہوا. اور پھر قلب مبارک کو زمزم سے دھویا گیا. معراج سے پہلے یہ واقعہ ہوا. اور مفسرین کا خیال ہے کہ 7-8 مرتبہ اس طرح سے 7-8 مرتبہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو پاک کیا گیا. نبوت سے پہلے بھی ہوا، بچپن میں بھی ہوا، لڑکپن میں بھی ہوا، معراج کے وقت بھی ہوا. تو اسی طرح سے یہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک تربیت ہو رہی ہے، ایک ریاضت عطا ہو رہی ہے. صرف اس طرف ایک اشارہ کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے حکم سے. اس میں وضاحت نہیں ہے 30 دن اور 10 دن کے اضافے کی، لیکن دوسری صورتوں میں آپ کو ملے گا. ہم نے 30 دن کے لیے بلایا تھا، لیکن اس کو اور 10 دن. آج یہ 10 دن بھی سب سے بڑے آزمائش کے دن تھے. نہیں بگڑے تھے. ان کو یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے بعد آنے. کیا کمال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. ادھر ان کو بگاڑنا بھی مقصود تھا، ان کا امتحان بھی لینا مقصود تھا. ادھر 30 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، سارا جھمیلا ہی نہیں تھا. وہ آزماتے ہیں، کتنا ثابت قدم رہتا ہے. آج بھی ہم کو آزماتے ہیں. آج بھی ہم کو آزماتے ہیں. اور وہ 10 دن زیادہ ہوتے ہی اب پورا مشہور ہو گیا کہ موسیٰ فوت ہو چکے ہیں. ختم، ہمارا کام بھی ختم، سب کا کام ختم. اب ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. تو جیسے ہی یہ بات مشہور ہوئی، ان میں سے ایک شیطان اٹھا، اس کا نام وہ ابھی یہاں نہیں ہے، آگے آئے گا اس کا ذکر. نام ہم کچھ نہیں ہے، یا خالی انہوں نے جا کے اپنے سے نہیں. ہو شیطان کا ورغ لانا بھی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی قوم خود سے جا کے اس میں نہیں.
اب اس نے کہا موسیٰ نہیں ہے، یہ افواہ پھیلا دی، مر گئے، تم کو ایک خدا کی ضرورت ہے، جتنا سونا ہے چاندی ہے جو تم فرعون کے پاس سے اٹھا کے لائے تھے میرے پاس ڈالو، میں تم کو ایک خدا بنا کے دوں گا۔ بنایا، پھر وہ من اثر الرسول، اور رسول کے قدموں کی مٹی اٹھا کے اس کے اندر بھری۔ اب وہ دونوں ہیں، اس میں پھر مفسرین میں جو ہے اختلاف ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام کی تھی یا موسیٰ علیہ السلام کے قدموں، نبی کے قدموں کی مٹی میں بھی کرامت ہے۔ خضر علیہ السلام یا تو جبرائیل علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام بھی تھے ہوں گے مگر ابھی موسیٰ علیہ السلام سے تعارف نہیں ہوا، بہت دن کی بات ہے سورہ کاف میں جس کا ذکر ہے۔ رسول کے قدموں کی مٹی میں بھی برکت ہے، کرامت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مٹی کو اٹھا کے رکھا تھا، اس کو ڈالا، اور پھر ایسا کچھ بنایا تھا کہ ہوا ایک طرف سے گزرتی دوسرے طرف سے نکلتی، آوازیں نکلتی، لوگ تو پاگل تھے ہی، آواز کر رہا تو یقیناً خدا ہوں گا انہیں۔ یہ ٹکڑا ہے۔ چلیے سجدہ، یہ یہاں سے جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر تم العجلہ تم نے بنا لیا، العجلہ ایک بچڑا، من بعدہ اس کے بعد۔ یہ اس کا تعلق ہوتا ہے، اتخذتم العجلہ، اتخذ کیا ہے، تم کو ہے، اجلا کیا ہے، بہت آسان ہے بالکل۔ جی سر تخذ جو ہے یہ خذ سے ہے، خذیہ، ہاں، قضیہ، اور تم جو بنا ہے لینا، پکڑ لینا، سمجھ لینا، اس کے اوپر ایمان لا لینا، یہ سارے معنی اخذا کے نکلیں گے۔ پکڑ لینا ہو تو جا کے وہاں پر بچڑے کو پکڑ لیا، نہیں کہیں نہیں بھاگنا تو۔ اور سر تم جو ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے، تم لوگوں نے، تو یعنی کیا ہے یہ گرامیٹیکلی، اس کا نام بتائیے جلدی سر جلدی۔ سر یہ فاعل اور ویری گڈ، وہی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ پھر یہ الجلا کے سر العجلہ جو ہے یہاں پہ مفعول ہوگا۔ میری ختم بات۔ اور تم نے بنا لیا، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، اتنا تو تھوڑا سمجھ میں آنا ضروری ہے۔ اور تم نے بنا لیا کس کو؟ بچڑے کو، اب یہ کیا بنا لیا اس کو، یہ اس کے معبود معنی بنا لیا۔ خود ہی کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ تم اس پہ ایمان لے آئے، اس کو دیوتا مان لیے، اس کو معبود مان لیے، اس کی پرستش کرنے شروع کر دی۔ تو 10 دن میں، وہ 10 دن میں یہ سارا ہنگامہ ہو گیا۔ سر یہ ہے ان کا خطاب ہے، وہ انتم، بولیے۔ میں یہ کوسچن کر رہی تھی کہ من بعد ہی جو ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو 40 دن ہیں ان کی طرف۔ ویری گڈ، بعد ہی کس، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، ہی کس کے لیے آیا؟ سر وہ سارے جو احسانات ہیں ان کے لیے ارے ہیں۔ نہیں سر، بہت اچھا جا رہے تھے، تھوڑا سا گڑبڑ کر رہے ہیں۔ بعد ہی، بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کے یہ بعد۔ دیر یو آر، ان کے غائبانے میں، فالوئنگ، ان کے غائبانے میں جب وہ چلے گئے 10 دن بڑے خالی، سامری مشہور کر دیا، موسیٰ تو فوت ہو گیا، موسیٰ بھی گئے، موسیٰ کے ساتھ موسیٰ کا خدا بھی گیا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ بعد موسیٰ، کلیئر ہوا آپ کو؟ جی سر ٹھیک ہے۔ ہاں، وانتم، وانتم ظالمون، اور یہ ان کے لیے ہے کہ تم تھے ہی ظالم۔ ویری گڈ، اور تم ہو یا تھے سب آ جائے گا اس میں، تم ہے ہی ظالمون۔ یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ سر یہ اسم ہے۔ ویری گڈ، اگر وہ فعل ہوتا تو ظلمون، جی سر، ظلمون، تم ظلم، ہاں یہاں پر ظالم، ہاں، اور یہ پھر اس کا مقام کیا ہے؟ انتم الظالمون۔ سر یہ انتم جو ہے یہ مبتدا ہے اور ظالمون اس کی خبر ہے۔ اس کا اسم ہے اور یہ اس کی خبر ہے۔ ویری گڈ، اب بالکل سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو۔ یہاں پر
کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد ان کی نافرمانی کا ذکر ہے کہ 10 دن کے اندر تم اتنے تمام احسانات کو بھول گئے، اللہ کو بھی بھول گئے۔ نہیں 10 دن تک کہاں ہے؟ آپ کسی اور سورہ میں تو نہیں کہ 10 دن نہیں ہوا، وہ 40 دن میں ہوا یا نہیں، 10؟ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ قوم کو بتا کے گئے تھے کہ اللہ مجھے طور پہ عبادت کے لیے 30 دن قرآن میں 30 دن کے لیے بلایا تھا۔ یہ کیا ہے یار، اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، ایسا بن جاتی ہے۔ 30 دن کہتے ہیں، ان کو یقین تھا 30 دن کے بعد آ جائیں گے، اب وعدہ کی خلافی ہو گئی، 30 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، اب سامری کو موقع مل گیا ہے، شیطان نے ہو گیا۔ اب 30 دن کے بعد آنے والے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ وہ جیسے ہی دن بڑھے تو یہ سارا تماشا ہو گیا۔ Is it clear? 51 آج کیا ہوا، ایک 49 کا تھوڑا ریویژن ہوا، پھر وہی دو ہی آتے ہیں۔ یہ اقبال کی نظر لگ جاتی میرے کو کہ بندہ دعا کیوں نہیں کرتا، 5 آیتیں ہونا۔ وہ 5 آئے تو قرآن ایک سال میں ختم ہو جائے نہیں، ہمیشہ بولتا ہوں میرے ارادے کو جو ہے